حکیم عبدالحنان صاحب نے ان کے ساتھ جو ان کی 28 سالہ رفاقت تھی اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالی اور کچھ ایسی ان کی کوالٹیز پر روشنی ڈالی ہے کم از کم میری نالج میں تھوڑا سا اس میں یقیناً اضافہ ہوا ہے. اور وہ ایک بہت بڑے شخص تھے, بہت بڑے انسان تھے. مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بر پیدا. تو یہ جو شعر ہے نا یہ ان کے اوپر پوری طرح سے صادق آتا ہے. بڑا افسوس ہے کہ ایک ایسے نیک شخص کو جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, جو صرف ایک پاکستان کے حوالے سے وہ خود بذات خود ایک پاکستان تھے, تو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے میں کہوں گا کہ وہ ایک بہت بڑی زیادتی تھی, ملک کے ساتھ زیادتی تھی, اور بین الاقوامی سطح پر بھی ان کا سوگ منایا گیا. وہ ایک عظیم شخصیت تھے اور ایسے لوگ دنیا میں بہت کم آتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ان کو ہم سے وقت سے پہلے جدا کر دیا گیا. تو اب نیکسٹ اسپیکر جو والنٹیئر کریں اپنے آپ کو تو آئی بی گریٹفل. جی حسیب خان صاحب, سینیٹر حسیب خان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکیم صاحب کے پہ بات کرنے کے لیے چند منٹ جو ہیں وہ بہت ناکافی ہیں, کیونکہ آپ کسی ایک چیز کا بھی آپ اظہار نہیں کر سکتے. میں ایک بات صرف یہ جانتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں, ظاہر ہے میری بھی عمر نہیں بتاؤں گا, لیکن 74 سال میرا تجربہ ہے خالی روڈ کے اوپر. تو اب آپ سوچ لیجیے گا کہ میری اس وقت کی عمر کیا ہوگی. 72 سال میرا ایکسپیرینس ہے. میری اپنی پوری زندگی میں جو میری گزری ہے 72 سالہ, جو ہر حوالوں سے میں نے اپنی زندگی میں حکیم صاحب جیسا شخص نہیں دیکھا. اور اس بات کی میں قسم بھی کھا سکتا ہوں, کیونکہ میں ہر طبقے سے اٹھا بیٹھا ہوں, لیبر سے لے کے اور کارپوریٹ ورلڈ کے سب سے میری اٹھنا بیٹھنا ہے. تو میں سب جانتا ہوں کہ لوگ کیا ہیں. حکیم صاحب کی پہلی جو سب سے بڑی جو مجھے وہ جو آپ یہ سمجھ لیجیے وہ بنیاد ہے, وہ بنیاد ہے کہ حکیم سعید صاحب جو تھے وہ قرآن کی روشنی میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں کہ وہ صحیح معنوں میں ایمان والے تھے. ایمان والا ہونا کوئی مذاق نہیں ہے, مسلمان ہونا عام ہے. ایمان والا جو ہے وہ عام نہیں. ایمان جو ہے وہ قول اور عمل کا نام ہے, اور عمل بنیاد ہوتی ہے. یہ تین اگر لفظ آپ دیکھیں گے اور پھر حکیم صاحب کو سامنے رکھیں گے آپ, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حکیم صاحب کے پاس اتنا بڑا شخص, لیکن اس شخص اتنے بڑے ہر حوالوں سے تھے, لیکن انہوں نے اپنی ذات کی نفی کی تھی. ان کے لیے اپنی ذات کوئی معنی نہیں رکھتی تھی. اب یہ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جنہوں نے کہ اپنے, اور جب اپنی ذات کی نفی کر دیتے ہیں تو پھر باقی سب لوگ بڑے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں. جیسے بھی حکیم صاحب نے ذکر کیا ہے ایک شعبے کا کہ جو جس طرح وہ کرتے تھے, تو وہ اخلاق کی بلند ترین جو صفات ہو سکتی تھیں اس پہ فائز تھے. اور اخلاق کی صفات کے بغیر ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا, یہ قرآن کا فیصلہ ہے. حکیم سعید صاحب خاموشی کے باوجود بھی میں نے بہت سیکھا ہے ان سے, کیونکہ میں نے اپنے پاکستان میں ہمیشہ یہی کہا ہے میں نے کہ لیڈرشپ پاکستان میں صرف 2 ہی پیدا ہوئے. ایک جس نے ملک بنایا وہ قائد اعظم تھے, ملک بنایا اور فوراً اس کے بعد فوراً چلے گئے. لیکن اگر آپ تو دیکھیں گے کہ جی پاکستان جس حالات میں رہا اس میں حکیم سعید صاحب کا کیا کردار تھا, تو آپ خود سوچ لیجیے کون سا شعبہ ہے ایسا ہے کہ جس میں کہ انہوں نے, یعنی سب سے بڑا تو ان کا کوئی تھا خدمت خلق, اللہ تعالیٰ کی عبادت
پہلا، اور اللہ تعالیٰ خالق کو مانتے ہوئے اس کے مخلوق کی خدمت، اور مخلوق کی خدمت کا انداز جو تھا وہ، میں نے کہا نا کہ میرا بہت ایکسپیرینس ہے 14 سال، میں نے اس لیے بتایا تھا کہ پتہ چلے کہ بھائی میں ایک ایکسپیرینس ہوں. میں پاکستان کے اندر کراچی میں 14 سال گزارے ہیں لوگوں کے درمیان میں. تو حکیم سعید صاحب نے جب جو ہے وہ ایک تعلیم کا جو انداز تھا حکیم سعید صاحب کا، تو وہ خاموشی کے ساتھ بھی میں نے ان کی وہ باتیں سیکھی ہیں کہ جو انہوں نے دوسروں سے باتیں کی ہیں، لیکن میں نے وہ بات، اور بڑی اشارتاً وہ بات ہوتی ہے کہ میں نے اس کے اوپر پوری میں تو میری زندگی کا مقصد، میں نے اگر ٹائم کی پابندی الحمدللہ جب پہلی ملاقات کے بعد سے لے کے آج تک کبھی بھی آج بھی میں وقت پہ آیا تھا، آپ نے 1 منٹ پہلے شروع کر دیا پروگرام، میں نے ایک منٹ پلس مائنس پہ اپنی زندگی گزاری ہے. حکیم صاحب سے پہلی ملاقات کے بعد تو وقت کا احساس، تو یہ بھی وہ سکھاتے تھے، کہتے نہیں تھے، لیکن خاموشی میں حکیم سعید صاحب ایک پورا مطلب تھے، پورا یعنی آپ سب چیز رکھتے تھے. صحت، تعلیم، اور صحت پہلے آتی ہے، اگر صحت مندی نہیں ہے تو تعلیم کیا حاصل کرے گا. تو صحت اور تعلیم دونوں کو ساتھ لے کے چلے، اور پھر طب سے جب تعلق رہا تو ظاہر ہے پھر اس کے اندر وہ جو خدمت خلق ہے وہ بھی اس کے اندر آ گئی. تو کون سا ایسا پہلو ہے کہ جس پہ کہ آپ دیکھیں کہ میں تو یہ بات جانتا ہوں کہ اگر کوئی معاشرے کی اگر مضبوط کوئی بنیاد ڈال سکتا ہے تو وہ حکیم سعید صاحب جیسا لوگ ہونے چاہیے کہ جو کہ ڈال سکتے ہیں، کیونکہ وہی سمجھتے ہیں کہ معاشرہ کیا ہوتا ہے، اس کی مضبوطی کیا ہوتی ہے، اور اس کو کس طریقے سے معاشرے کو بنایا جاتا ہے تاکہ وہ معاشرہ جو ہے اس قابل ہو، جس کو ہم کہیں کہ یہ مسلمان معاشرہ ہے، یہ ایمان والوں کا معاشرہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جن کا یہ معاشرہ ہے. ابھی آپ دیکھ لیں معاشرہ کیا ہے آپ کا، حکیم سعید صاحب جیسے لوگ نہیں ہیں، حکیم صاحب صحیح نہیں ہیں بتانے والے. اب تو معاشرہ دیکھیے آپ کہاں پہنچا ہے. حکیم صاحب کے شہادت سے لے کے آج تک کا آپ دیکھ لیں گے تو یہ بدترین معاشرہ، اور آج آپ دیکھ لیں گے تو اس سے بدتر معاشرہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. جہاں پر قانون کی ابھی بات کی تھی، مجھے وہ بالکل ہمیں شرمناک ہے یہ بات کہ حکیم صاحب جیسے آدمی کو شہید کر دیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ عدلیہ بھی خاموش ہو، اور سبھی لوگ خاموش ہوں. سزا ہر حال میں ملنی چاہیے تھی. ظالم کے ساتھ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ اگر ظلم ہوا ہے اور ظلم کے ساتھ آپ نے اس کو روکا نہیں ہے تو آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور حساب جو اوپر ہوگا آپ کا وہ اسی ظالم کے ساتھ ہوگا آپ کا حساب. یہ ہے اللہ کا نظام، قرآن میں کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے. تو مجھے بھی تو حکیم سعید صاحب اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اور پورا پاکستان خاموش تھا، پوری اپر کلاس خاموش تھی، تمام جو علماء کرام کہاں ہیں علماء کرام؟ انہیں احساس نہیں اس بات کا کہ وہ آواز اٹھاتے کہ بھئی اتنا بڑا آدمی کو کرنے کی کیا ضرورت ہے. ایسا آدمی جو کہ بے داغ تھا، اس کو کوئی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور علماء کرام بھی خاموش، وہ بھی اپنے تو اس بے حسی کے اندر حکیم صاحب کی ایک تھی. اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا کہ وہ سب کچھ کر کے چلے گئے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کسی انسان سے کہ وہ اس کا بندہ بن کے آئے. تو اللہ تعالیٰ کا بندہ اگر آپ کسی کو کہیں گے تو میں اپنے دل سے ہی بات کر رہا ہوں، اگر آپ کہیں گے کہ اللہ کا بندہ تو میں کہوں گا وہ حکیم سعید صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کا. ابھی آپ نے جناب سینیٹر عبدالحسیب خان صاحب سے حکیم سعید شہید کے بارے میں ان کی جو ذاتی ملاقات رہی ہے، تعلقات رہا ہے، اس حوالے سے سنا. وہ ایک بات جو انہوں نے کہی وہ میرے بھی دل کو لگی ہے کہ ان کے اتنے اوصاف ہیں، اگر ایک اوصاف پہ بات کرنا شروع کر دیں تو یہ اس کے لیے وقت جو ہے یہ بہت کم ہے. وہ ایک جو کہ میں نے کہا پہلے بھی جیسے ایک عظیم شخصیت ہے، تو ان کے لیے ان کو بیان کرنے کے لیے پھر ہمیں اسی حساب سے وقت بھی چاہیے. بہرحال ان کے بارے میں جو انہوں نے بات کی یہ بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں
آج کے دور میں، اس صدی میں، کہ وہ ایمان والے تھے، ختم ہو جاتی ہے بات۔ جو شخص ایمان والا ہو اس پہ کوئی بھی دنیا کا شخص جو ہے وہ انگلی نہیں اٹھا سکتا، کوئی شخص۔ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں نے بھی تقریباً کافی عرصے سے اخبارات کا مطالعہ، کتابوں کا، ان کے بارے میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں سنی جو کہ کسی نے کوئی ان کے اوپر کوئی تنقید کی ہو۔ وہ فرشتہ صرف انسان تھے۔ تو بڑا دکھ ہے، وقت سے پہلے ان کو ہم سے جدا کر دیا گیا۔